بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم بات کریں گے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 52 پہ 52 پہ. یہاں پہ سابق وزیر اعظم جناب راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں، جو موجودہ سپیکر بھی ہیں، ان کا مقابلہ ہے. بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے، اور پچھلی دفعہ غیر متوقع طور پہ پیپلز پارٹی کے لیے انہوں نے یہ سیٹ جیت لی تھی، چونکہ وہ ایک عوامی MNA ہیں، عوام کی خدمت میں پیش رہتے ہیں. دونوں بھائی، راجہ پرویز اشرف بھی اور ان کے دوسرے بھائی راجہ عمران اشرف بھی. راجہ عمران اشرف جو ہیں وہ اسلام آباد سے الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ راول پنڈی کے حلقہ NA 52 سے الیکشن میں اترے ہوئے ہیں، اور ان کے مد مقابل جو ہیں وہ راجہ جاوید اخلاص اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور بڑے قداور لوگ ہیں. ذیلدار جناب شاداب کیانی صاحب سے ہم جانیں گے کہ NA 52 میں کیا صورتحال ہے. شاداب کیانی صاحب کیا کہتے ہیں کہ کیا راجہ پرویز اشرف صاحب اس دفعہ پھر میدان مار لیں گے؟ مجھے تو لگ رہا ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ ایک ریلا تھا PTI کا، اس کے باوجود وہ جیت گئے تھے. جی بہت شکریہ جی مانگڑ صاحب. اچھا سر، گزارش یہ ہے کہ آج ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں یہ NA 52 اور یہ شروع ہوتا ہے ہمارا جو اسلام آباد جہاں پہ ختم ہوتا ہے، رواد سے تھوڑا آگے جائیں تو مندرہ ٹول پلازا آتا ہے. تو اس مندرہ ٹول پلازا سے یہ حلقہ شروع ہوتا ہے، تو جیلم اور چکوال کے ساتھ اس کی باؤنڈریز لگ رہی ہیں، اور اس طرف کشمیر تک جا رہا ہے، اور اوپر سے یہ مری کی باؤنڈری جو حلقے کی آ رہی ہے یہاں تک اس کا جو ہے نا. تو اس حلقے میں سر جو ہے نا 40% پہاڑی علاقہ ہے اور 60% اس میں پلین زمین ہے. یہاں پہ سر راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہے نا، وہ جب پالیٹکس میں آئے ہیں تو انہوں نے پیپلز پارٹی کی تنظیم سازی سے پالیٹکس شروع کی ہے. وہ پنڈی ڈویژن کے صدر ضلع ناظم بھی بنے تھے نا؟ نہیں ضلع ناظم نہیں، وہ ہار گئے تھے. یہ راجہ پرویز صاحب سر جو پارٹی کی تنظیم سازی ہے نا، اس کے ڈویژن کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور یہ گجر خان شو کی تحصیل ہے ڈسٹرکٹ پنڈی کی، اور وہاں پہ یہ منہاس راجپوت ہیں. اور ان کا جو مقابلہ ہوتا ہے وہ روایتی مقابلہ ہے جاوید اخلاص سے. وہ ڈسٹرکٹ ناظم رہے ہیں راجہ جاوید اخلاص، اور اس وقت وہ بن گئے تھے، یہ ہار گئے. جی. تو اس میں راجہ پرویز اشرف صاحب نے سر یہاں پہ کچھ 4-5 دفعہ یہاں سے MNA بنے. ایک تو سر یہ ہے کہ یہ محترمہ بینظیر بھٹو کے دستے راز ہیں. بی بی جب بھی انٹرنیشنل کہیں بھی دورہ کرتی تھی، کسی جگہ بھی جاتی تھی تو ان کو ساتھ رکھتی تھی زیادہ. پنڈی ڈویژن سے یہ پہلے بندے ہیں کہ جن کو جو ہے نا بی بی اعتماد کرتی تھی. دوسرا سر راجہ پرویز اشرف جو ہے نا، انہوں نے اپنا ورکر ٹوٹنے نہیں دیا. پوٹھوہار کے جو سیٹیں ہیں 12 یا 14 MNA کی، یہاں پہ پیپلز پارٹی کا ورکر ٹوٹ کے یا تو وہ PTI میں چلا گیا ہے، یا وہ TLP میں چلا گیا ہے، یا آزاد کے انڈیپینڈنٹ کے ساتھ چلا گیا. اصل میں ورکر قابو نہیں رہا. تو راجہ پرویز اشرف کو یہ ایج جاتا ہے کہ وہ جو پرانی روایتی سیاست سے لے کے ڈیجیٹل سیاست تک ورکر کو انہوں نے کہیں جانے نہیں دیا. اور ان کے جو بھائی ہیں راجہ عمران اشرف بھی، ایک اور ان کے بھائی ہیں، ان کے 2 بیٹے ہیں. تو وہ رہائش تو راجہ پرویز اشرف صاحب کی اسلام آباد میں ہے، F8 میں رہتے ہیں، لیکن سر وہ اپنے حلقے میں نا ایسے ٹچ ہیں جیسے وہ رہتے گجر خان کے اندر ہی ہیں. اور گجر خان کے لیے سر سب سے بڑی ابھی جو انہوں نے کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی لے کے آئے ہیں، اس کا کیمپس لے کے آئے ہیں. اب گجر خان کے جو بچے ہیں، یہاں کی سر آبادی جو ہے نا گجر خان کی تحصیل کی، وہ تقریباً 8 لاکھ ہے، اور یہاں کا ووٹر بھی تقریباً کوئی 3.5-4 لاکھ ہے. تو یہاں کے بچے بچیاں سر یا لاہور جاتے تھے پڑھنے کے لیے، یا وہ راول پنڈی آتے تھے. اور جب بچہ ہوم اسٹیشن سے دور ہوتا ہے تو اس کو ہاسٹل یوز کرنا پڑتا ہے، اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. دوسرا سر پھر یہاں پہ سوئی گیس کا بہت بڑا مسئلہ تھا. تو راجہ پرویز اشرف نے جب وہ پرائم منسٹر بنے یا اس سے پہلے بھی، ان کا ایک اعلان تھا کہ یار جہاں پہ آپ کے بھینسوں کا بڑا بھی ہے نا، مجھے بتا دو، وہاں تک بھی لائن جائے گی. صحیح بات. تو انہوں نے سوئی گیس پہ بہت کام کیا. پھر سر ایک نا موٹر وے بن گئی، تو موٹر وے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا ڈسٹرکٹ جو تحصیل مندرہ ہے نا اس کو. تو انہوں نے سر چکوال انٹرچینج سے لے کے تو مندرہ تک ایک بائی پاس بنوا دیا، جو تقریباً کو 1.25 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، اور ڈبل روڈ بنا ہے سر، وہ بڑا بہترین اور بڑا کشادہ روڈ. تو ان لوگوں کو جب اگر لاہور جانا ہوتا تھا تو یہ پنڈی آتے، پنڈی سے گھوم کے وایا چکری کی طرف سے پھر لاہور جاتے، یا پھر وہ پرانے GT روڈ کے کھڈے کھائے. یہ کس موضع کے لوگ؟ یہ سر یہ مندرہ سے چکوال کا بائی پاس راجہ پرویز اشرف نے بنوایا، یہ ان کے میگا پروجیکٹس میں. صحیح. اور یہ سر 1.25 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، کوئی میرے خیال میں کم از کم سر 55 کلومیٹر کا بائی پاس ہے، 55 کلومیٹر کا. اور اس کے بعد سر پھر انہوں نے سواوا چکوال بائی پاس بنوایا ہے. سواوا کے لوگ بھی اسی طرح سر جو ان کے ووٹرز تھے، کیونکہ ان کا حلقہ تو جیلم تک جا رہا ہے، بہت بڑا حلقہ ہے، تو ان لوگوں کو بھی سر یہ مسئلہ تھا.
پھر سر بجلی وہاں پہ جو ہے نا وہ ان کے وزیر بننے سے پہلے تک کوئی 50% ایریا میں بجلی نہیں تھی، اگر تھی بھی تو وہ بس جہاں زیادہ آبادی تھی وہاں تھی، اس سے آگے نہیں تھی. تو انہوں نے بجلی کے اوپر بہت کام کیا ہے. پھر وہاں پہ انہوں نے لوگوں کی خوشی غمی میں اپنی حاضری یقینی بنائی ہے. نہیں تو پرائم منسٹر بننے کے بعد سر لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ حلقے میں جاتے نہیں ہیں. جیسے مری سے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی 1.5-2 سال کے لیے پرائم منسٹر بنے تھے، اتنا ہی عرصہ تقریباً راجہ پرویز اشرف کا بھی ہے. لیکن راجہ پرویز اشرف جو ہے نا اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین کیا اور مضبوط کیا بطور پرائم منسٹر. انہوں نے حلقے میں اپنے آپ کو مضبوط کیا. اور جب کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اپنی سیٹ لوز کر گئے اور پھر پارٹی نے ان کے اوپر احسان کیا کہ وہ لاہور سے جا کر ان کو جو ہے نا سیٹ دلوائی اور وہ دوبارہ ممبر بنے نیشنل اسمبلی کے. ادروائز وہ مری والی تو صداقت سے سیٹ جو ہے نا وہ لوز کر گئے تھے. ہاں صحیح بات. تو دوسری طرف سر راجہ جاوید اخلاص ہیں. راجہ جاوید اخلاص پنڈی کے ڈسٹرکٹ ناظم رہے ہیں. اس کے علاوہ برادری کا ووٹ بینک اٹھاتے ہیں ہر دفعہ 50-60 ہزار 70 ہزار. لیکن کام کے لحاظ سے سر وہ کہتے ہیں بس 100 کی زندگی گزارنی ہے، کام مجھے نہ کرنا پڑے. ایک تو 2013 سے 18 تک یہ MNA بنے تھے. رائے صاحب کو انہوں نے ہرایا تھا. اس کی وجہ تھی کہ رائے صاحب کے خلاف ایک پروپوگنڈا ہوا تھا جی، وہ میڈیا کے اوپر بھی بجلی کا بھی مہنگی ہو گئی ہے جی، زرداری صاحب نے پیٹرول مہنگا کر دیا جی، پیپلز پارٹی دور میں آٹے کی شارٹیج ہوگی، کچھ مسائل تو تھے نا. تو پروپوگنڈا جب ہوا تو یہ سیٹ لوز کر گئے. تو لوگوں نے جب ان کا مزہ چکھا نا تو انہوں نے چاہیے تو یہ تھا نا مسلم لیگ کو کہ ایک پرائم منسٹر سے بندہ MNA یار جیت کے آ رہا ہے، اس کو آپ منسٹری تو دے دیں. پرائم منسٹر کو آ کے آ رہا ہے نا، اس کو ایک منسٹری دیں، وہ اپنے حلقے کے کام کریں. نہ انہوں نے منسٹری دی اور نہ انہوں نے لی. اور اس وقت جو ہے نا وہ چودھری نثار صاحب کا وہ تھا سکہ چلتا تھا. ہاں صحیح بات. تو اس لحاظ سے جب انہوں نے کام علاقے کے نہ کیے نا تو 18 میں سر پنڈی ڈویژن کی ساری سیٹیں پیپلز پارٹی نے لوز کی ہیں، لیکن رائے صاحب نے سرپرائز دے دیا. ہاں صحیح بات ہے، سرپرائز تھا 18 کے الیکشن میں. اور اس کے بعد رائے صاحب پھر ابھی کوئی 1.5-2 سال پہلے جب یہ سال پہلے یہ جو 16 مہینے پہلے ہوا ہے چینجنگ آیا، اس میں رائے صاحب لکیلی اسپیکر بن گئے نیشنل اسمبلی کے. اور دیکھیں سر کچھ قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں جو آئین ہے 1973 کا، اس کے 50 سال پورے ہو رہے تھے. حالانکہ اگر یہ گیم چینجر نہ ہوتا، رائے صاحب اسپیکر نہ ہوتے تو وہ تو ان کے ہاتھ سے نہیں ہونا تھا. انہوں نے سر نیشنل اسمبلی کے دروازے کھول دیے. بہت بچوں کو بھی وہاں پہ بلایا گیا. انہوں نے سر مختلف کمیونٹیز کو، اسکول کے بچوں کو بلایا، جہاں پہ MNA بیٹھتے ہیں وہاں پہ اسکول کے بچے اور ٹیچریں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو وہ حق دیا سر جو انٹرنیشنلی استادوں کو اور اسٹوڈنٹس کو حق دیا جاتا ہے تاکہ ان کی گرومنگ ہو سکے. یار ہماری نیشنل اسمبلی کیا ہے، ہمارے MNAs منسٹر کدھر بیٹھتے ہیں، کیا ہوتا ہے. کیونکہ وہاں تو گیٹ سے اندر بھی سر چیڑی پار نہیں مارتی، بڑے بڑے لوگوں کو نہیں جانے دیا جاتا، گیٹ سے واپس ہو جاتے ہیں. اچھا پھر رائے صاحب نے اس کو نا سر مکمل انجوائے کرایا اور اس میں انہوں نے اپنی پارٹی کی تنظیم کے لوگوں کو بھی بلایا، کیونکہ یہ تو ان کے سر وہ پھر ان کا اختیار تھا وہ جو بھی کرتے. تو رائے صاحب اس لحاظ سے سر پاورفل جو ہے نا وہ اسپیکر بھی شامل ہوئے، پاورفل اسپیکرز میں ان لسٹ میں شامل ہوئے. کیوں کہ عمران خان کے دور میں کیا ہوتا تھا، میرے پاس مانگٹ صاحب چٹے آج بھی بطور ثبوت پڑی ہوئی ہیں کہ وہ اپنے مخالفین کے بارے میں اسپیکر کو چٹ لکھ کے بیچتے تھے کہ بڑے نازیبا الفاظ کے ساتھ کہ ان کا منہ بند کروائیں. تو وہ اسپیکر بیچارہ آگے بھیگی بلی کی طرح آرڈر پاس کر. تو یہاں پہ راجہ صاحب کے پاس یہ نہیں تھا. رائے صاحب نے ہاؤس چلایا تو سب کو ملا کے چلایا. وہ انہوں نے بعض اوقات پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ڈانٹ دیتے تھے، ان کی اپوزیشن کی بات سنتے تھے. تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن وہ ایک اپوزیشن کون سی تھی، راجہ ریاض اپوزیشن تھی یار. لیکن سر پھر بھی نہیں، مولانا اکبر چترالی تھے، بڑا کھینچتے تھے سر، ان کو ٹائم دیتے تھے. یہ اس کی وجہ سارا کل ملا کے جو ٹائم تھا نا وہ مولانا اکبر چترالی صاحب کے لیے بچتا تھا. راجہ ریاض کو تو آپ کو پتا ہے پہلے 2 جملوں کے بعد ان کی اردو ختم ہو جاتی تھی، پھر آگے وہ فیصلہ آبادی زبان میں اردو بولتے تھے. سر ملتان سے وہ 1.5 صاحب تھے، 1.5 کو بھی ٹائم دیتے سارے، وہ تقریباً سب کو دیتے تھے. اور MQM نے سر بڑا ٹائم دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ دیتے ہوں گے پر اپوزیشن ہے کتنی تھی. ہاں تھوڑی تھی. وہ دیکھیں نا وہ 60-70 سیٹیں تو وہ ویسے جو ریزائن کر کے 90 سیٹیں وہ لے گئے تھے. تو ابھی سر اس میں یہ ہے کہ رائے صاحب کا جو عوامی سٹائل ہے نا سر، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے جب تک رائے صاحب حیات ہیں تو یہ سیٹ ان سے کوئی نہیں لے سکتا. NA 52 جو ہے نا سر، کیونکہ یہ ان لوگوں میں ہے کہ جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہو کے
جو پنڈی لیاقت باد کا جلسہ ہے اس میں حلف دیا ہوا ہے اور لیا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے دروازے اپنے بند نہیں کرنے. جن لوگوں نے سر دروازے بند کیے ہیں دیکھیں پھر وہ اپنی سیٹیں بھی ہار گئے ہیں. آج وہ ان کی کیا حالت ہے پنڈی ڈویژن کے اندر جتنے بھی باقی لوگ ہیں. نہیں تو ایک وقت تھا کہ اسلام آباد کے حلقے کو لڑکانا سمجھا جاتا تھا. یہاں 88 میں راجہ پرویز ایسے جو میٹرک بھی فیل تھے وہ ایم این اے بن گئے. بالکل صحیح. اس طرح لوگ بنتے کیونکہ یہ وہ ووٹ تھا پیپلز پارٹی کا جو متحد نہیں رکھا جا سکا. وہ یہاں کی جو لوکل آپ سمجھ لیں کہ ان کی پارٹی نہ بن سکی سر. وارڈ کمیٹیاں تھیں. بھٹو صاحب کے دور میں سر یہ ہوتا تھا جس ایریے میں ان کا جلسہ ہوتا تھا تو وہاں کی وارڈ کمیٹی کا جو صدر اور جنرل سیکرٹری ہوتا تھا وہ بھٹو صاحب کے ساتھ سٹیج پہ بیٹھا ہوتا تھا. صحیح. اب کیا ہوا ہے کہ اب وہ ورکر کو عزت نہیں دی گئی اور دوسری طرف پی ٹی آئی نے یا باقی جماعتوں نے تنظیم سازی کی اور تنظیم میں عہدے بانٹ دیے. تو جس کے گھر سر عہدہ جاتا ہے نا اس کے گھر کا ووٹ پھر مل ہی جاتا ہے. تو انہوں نے اتنے عہدے کریٹ کر لیے سر, اتنے ونگ بنا دیے, یہ ٹریڈر ونگ ہے, یہ فلاں ونگ ہے. راج صاحب نے بھی بنایا لیکن پی ٹی آئی نے بھی بنایا جو مقابلہ کر رہے ہیں. تو ابھی راج صاحب کا جو روایتی مقابلہ ہے وہ وہاں پہ سر جو ہے نا وہ جاوید اخلاص کے ساتھ ہے. جاوید اخلاص نون لیگ کی طرف سے, نون لیگ کی طرف سے. اور پی ٹی آئی کا کون ہے وہاں پہ؟ پی ٹی آئی کے سر وہاں پہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے ان بیچاروں کو تو کمپین بھی نہیں کرنے دی جا رہی. لیکن جو ہے نا بڑا ظلم ہے یار. تو لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہے نا وہ سر نہیں ظلم کیا ہے سر. دیکھیں نا دو چیزیں ہیں کہ آپ نے ملک چلانا ہے نہیں یا آپ نے جب آپ تجزیہ کریں نا ظلم ہے بے شک وہ کسی کے. میری بات سنیں پھر اگر اس بات پہ جائیں گے نا شاداب کیانی صاحب پھر پیپلز پارٹی کو جو کوڑے میں پڑے وہ ٹھیک تھے. نہیں سر میں آپ سے یہ بات ظلم ہے. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں سر. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہری پور میں ایک بندہ تقریر کر رہا ہے. وہ 6 مہینے اسی 9 مئی کے بعد جو ہے نا دبئی میں گزار کے آئے اور کہتا ہے کہ میں 8 فروری کو اس سے بڑی آگ لگاؤں گا. میں سر منگٹ صاحب آپ سے گزارش کروں اگر 9 مئی کا ان کا پلان کامیاب ہو جاتا تو یہ کون سا پروگرام یار 9 مئی کا نا راجہ صاحب اللہ کا واسطہ ہے. 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ جو ہے نا یہ نیرا پروپیگنڈا ہے. 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون ہے یہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور وہ خود بھی کہتے ہیں پی ٹی آئی والے یہ تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن یہ اگر آپ کہیں نا 9 مئی یہاں پہ یار ملک ٹوٹ گیا تو اس کا کسی نے حساب نہیں لیا. یہاں 9 مئی کا کرائم ہے اس کے اوپر. آپ مجھے یہ بتائیں آپ پی ٹی آئی کی آپ پیپلز پارٹی کی حمایت کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کی کسی نے تحقیقات کروائی؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو سر زیادتی ہوئی نا ہر دور میں. بس یہی ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی. اب میں آپ کو بتاؤں یہ سیاستدان جو ہے نا ہاتھ لگا کے روتے ہیں کہ میرے جناب یہاں بھی نیل پڑ گیا میرے یہاں بھی نیل پڑ. میری بات سنیں عمران خان بھی تو ان کے ساتھ بیٹھا رہنا سر. دیکھیں پھر بھگت بھی رہا ہے نا عمران خان بیٹھا رہا ہے نا. بھٹو صاحب نے بھی تو ایوب خان کو ڈیڈی کہا تھا نا تو پھر پھانسی کا پھندا بھی اسی کے گلے میں پڑا نا. اور یہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں یہ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اتفاق فاؤنڈری سے لیڈر پیدا ہوا تھا یہ اسی گیٹ نمبر 4 سے یہ اسی آئی ایس آئی نے اس کو پیسے دیے تھے گھر جا کے 1990 میں. بی بی کا مینڈیٹ کس نے چرایا تھا؟ آپ اصل میں نا پتہ کیا شاداب کیانی صاحب مجھے آپ نے نا میری دکھتی رگ کو چھیڑ دیا. ظلم پیپلز پارٹی کے خلاف ہو ظلم ہے, نون لیگ کے خلاف ظلم ہو. دیکھیں کلثوم نواز کی گاڑی کو اٹھا رکھا ہے جناب علی پنجاب پولیس نے اس کو نیچے ہوا میں اٹھا رکھا ہے. ظلم ہے نا. الیکشن کم میں وہ اپنا ریلی نکالنے آئی ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا یہ ظلم نہیں ہے تو میرے بھائی پھر آپ کے نزدیک ظلم نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ خود کر رہے تھے نا اس ٹائم پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس ٹائم کہہ رہے تھے نشان چھن کے دیکھیں سینٹ کا الیکشن. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اور اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا نون لیگ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ شیر جو ہے نا دم لیتا ہے پچھلی ٹانگوں میں اور جا کے جدے یا جا کے لندن میں سانس لیتا ہے. اور چھوڑے سر جی کمال کرتے ہیں وہ یار بیاس سنے. بے نظیر کا مینڈیٹ کسی 90 میں کس نے چوری کیا 88 میں کس نے چوری کیا؟ شاداب کیانی صاحب اب آپ چاہتے تو کیا کرتے وہ قائد اعظم کی بہن کی بس ٹھیک ہے بھٹو صاحب کی طرح اپنی جان دے دیتے ان کے بیٹوں کی طرح. تو پھر جو جانے دیتے ہیں نا تاریخ ان کو یاد بھی رکھتی ہے. یہ ہے کہ انہوں نے ڈیل کر لی ہے یہ اس میں تو کوئی شک نہیں. تو ڈیل ہر دفعہ ڈیل ان کی ہوتی ہے. اچھا ڈیل بھٹو کی بھی نہیں ہوتی قائد اعظم کی بھی نہیں ہوتی ان کی بہن کی بھی نہیں ہوتی. ان کی ڈیل ہوتی ہے بس باہر جانے کی اندر آنے کی. سر وہ تو ابھی بھی آفر آئی ہے عمران خان کو بھی آفر ہے تو پھر جنا کھڑے ہے کہ نہیں. لیکن وہ کچھ باتیں ہیں جس پہ جو نہیں بات سنیں نہ تو آپ ڈیالہ جیل میں نہ میں وہاں پہ ہوں لیکن جو بظاہر جو سامنے کھڑے ہیں نا تو دیکھیں اب کب تک یہ ناظرین آپ حلقہ NA52 کے حوالے سے سن رہے تھے. ظاہر ہے شاداب کیانی صاحب کا موقف جو ہے وہ یہی ہے. اور پی ٹی آئی کے علاوہ پیپلز پارٹی نون لیگ جمعیت علماء اسلام پی ڈی ایم کے جتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ ظلم نہیں ہے.
جب مولانا فضل الرحمان کے پاؤں جلیں گے, جب نواز شریف کے پاؤں جلیں گے, جب پیپلز پارٹی کے اپنے پاؤں جلیں گے, پھر یہ کہتے ہیں ہم اینٹ سینٹ بجا دیں گے. پھر مولانا فضل الرحمان کہتا ہے ہمیں پتہ ہے آپ نے کتنی جنگیں جیتی ہیں, یاد ہے نا آپ کو. پھر میاں نواز شریف اور مریم بی بی کیا کہتی ہیں, باجوہ آپ کو حساب دینا پڑے گا. یہ ہے ہماری سیاست. آج کل کی اسٹیبلشمنٹ سے حساب مانگ رہے تھے, آج کی اسٹیبلشمنٹ سے مل کے عمران خان کو لمبا ڈالا ہوا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ سیاست کا ترپ کا پتہ کب تبدیل ہوتا ہے. شمشاد مانگٹ اور ذیل دار شاداب کیانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.